العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ مریم مکیۃ او الا سجدتها فمدنیۃ او الا فخلف من بعدهم خلف الآیتین فمدنیتان وهي 98 او 99 آیتن. یہ سورہ مریم ہے، مکی ہے، سوائے آیت سجدہ کے جو مدنی ہے. یا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات، یہ دو آیتیں فمدنیتان، یہ دونوں مدنی ہیں. سورہ مریم کی تعداد آیات 98 یا پھر 99. سورہ مریم تلاوت کے اعتبار سے اس کی جو تلاوتی نمبر ہے 19 اور نزولی نمبر ہے 44. نزولی نمبر 44 ہے. سورت کا ماقبل سورہ کہف سے ربط اور تعلق اور مناسبت یہ ہے کہ جس طریقے سے سورہ سابقہ میں واقعات عجیبہ کا ذکر تھا، اس سورہ شریفہ میں بھی ایسے ہی واقعات عجیبہ کا ذکر ہے. سب سے پہلے حضرت زکریا کی دعا اور حضرت یحییٰ کی ولادت کا قصہ مذکور ہے. اس کے بعد دیگر انبیاء کرام کے واقعات ذکر کیے گئے ہیں. اور اس سورہ شریفہ کے مضامین اساسیہ جو ہے وہ 3 ہیں، اور ان واقعات کے ذکر کرنے کا مقصود بھی جو ہے محض قصہ سنانا نہیں ہے، بلکہ ان مضامین ثلاثہ کا اثبات مقصود ہے. ان میں سب سے پہلے اثبات توحید. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تذکیر اور بعض آیات واقعہ اخیر توحید پر دلالت کر رہے ہیں. یہ پہلا مضمون ہوا. دوسرا مضمون اثبات نبوت و رسالت. اس مضمون کی تقریر 2 طرح ہے. جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ انبیاء کرام علیہم السلام کے قصص اور واقعات کا ذکر کرنا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا ان کے ذریعے سے اثبات مقصود ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اخبار ماضیہ کو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل صحیح بیان فرمایا.
تو یہ آپ کا اخبار ماضیہ کو صحیح صحیح بیان کرنا، یہ آپ کی نبوت اور آپ کی رسالت کی دلیل ہے، واضح دلیل ہے، اس لیے کہ وحی کے بغیر ان واقعات کا علم صحیح طور پر نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان قصص پر مطلع فرمایا اور آپ نے ان کو جو ہے ذکر فرمایا، تو دو طرح پر آپ کی نبوت کا اثبات ہوا۔ اور تیسری چیز ہے معاد کا اثبات، اثبات معاد، مآخرت، اور یہ بتلانا ہے کہ خدا پرستوں پر دنیا میں اللہ کی کیسی کیسی رحمتیں اور کیسی کیسی نعمتیں مبذول ہوتی ہیں، اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مخلص اور وفادار بندوں کی دستگیری فرمائی۔ جب دنیا میں اللہ کی نعمتوں کا ان کے ساتھ یہ حال ہے اور دستگیری کا یہ حال ہے، تو آخرت کی نعمتیں تو وہم و گمان اور تصور سے بالاتر ہوں گی۔ لہذا ہمیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اس سورت کا نام سورہ مریم ہے، کیوں کہ اس سورہ شریفہ میں صدیقہ مریم کا واقعہ بسط و تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، لہٰذا یہ سورت انہی کے نام سے موسوم ہوئی اور مشہور ہوئی۔ یہ سورت جیسے کہ ابھی بتایا گیا کہ یہ مکی ہے، اس میں 98 آیتیں ہیں، 6 رکوع ہیں۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب صحابہ کرام ہجرت کر کے مکہ سے حبشہ گئے، پہلی ہجرت ہوئی، شاہ نجاشی سے ملاقات ہوئی، دربار میں حاضر ہوئے، تو شاہ نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب سے کہا کہ تمہارا رسول جو کچھ لایا ہے، جو تمہارے پاس ہے، اس میں سے مجھے کچھ سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی شروع کی آیتیں پڑھیں، تو نجاشی اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی تر ہو گئی، اور علماء اہل کتاب اس قدر روئے کہ ان کے سامنے جو کتابیں تھیں وہ بھیگ گئیں۔ نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور وہ پیغام جو عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، ایک ہی نور کے 2 پرتوں ہیں۔ یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کو امام بیہقی نے اور ابن حاتم نے اور امام احمد بن حنبل نے روایت کیا ہے۔ چنانچہ نجاشی صدق دل سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، اور جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ غائبانہ پڑھی۔ بہرحال یہ سورت مکی ہے۔ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ سوائے آیت سجدہ کے، ایک استثناء تو یہ کیا گیا، آیت سجدہ وہ مدنی ہے۔ مقاتل فرماتے ہیں کہ یہ مدنی ہے، اور جیسے میں نے ابھی بتایا کہ مؤمنین نے جب حبشہ کی ہجرت کی، اس کے بعد اس کا نزول ہوا۔
اسی طریقے سے فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، یہ دو آیتیں بھی جو ہے مکی ہونے سے مستثنیٰ ہیں۔ اب سورہ مریم کی تعداد آیات کے سلسلے میں دو قول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ فرمایا ہی 8 او 99 آیت، 98 یا 99 آیتیں ہیں۔ 99 آیات عراقیین اور شامیین کے اعتبار سے، اور مکیین کے یہاں یہ جو ہے 98، اور مدنیین کے سلسلے میں دو قول ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد، اللہ اعلم بمرادہ بذالک۔ ان حروف مقطعات کی مراد سے اللہ تبارک و تعالی ہی بخوبی واقف ہیں۔ یہ راجح قول ہے کہ ہم حروف مقطعات کے معنی کو علم الہی کے حوالے کر دیں، اس لیے کہ یقینی اور حتمی طور پر ان کے معنی کو کوئی نہیں جانتا۔ تخمینی اور اندازی معنی لوگوں نے بیان کیے ہیں، اس لیے آپ کے مفسر نے اللہ اعلم بمرادہ بذالک راجح قول کو لے کر یہ تفسیر فرمائی۔ سدی فرماتے ہیں کہ یہ کاف ہا یا عین صاد یہ اللہ کا اسم اعظم ہے، اور اس پر ابن ماجہ کی ایک روایت ہے، حضرت علی سے مروی ہے کہ کان یقول یا کاف ہا یا عین صاد اغفر لی، اور ایک قول یہ ہے کہ کاف ہا یا عین صاد یہ سورت کا نام ہے۔ بہرحال یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے اسرار اور رموز سے اللہ تبارک و تعالی ہی بخوبی واقف ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک روایت میں ہے کہ کاف کریم کا کاف، اور ہادی کا ہا، حکیم کی یا، علیم کی عین، اور صادق کی صاد۔ اور ایک روایت میں کبیر، ہادن، امین، عزیز، صادق، اس طرح کبیر کی کاف، ہادی کی ہا، امین کی یا، عزیز کا عین اور صادق کی صاد۔ چلیے، ھذا ذکر رحمت ربک عبدہ، مفعول رحمہ، زکریا بیان لہ، یہ آپ کے رب کے اپنے بندے خاص زکریا یعنی زکریا پر رحمت فرمانے کا تذکرہ ہے، ذکر ہے۔ مفسر علام نے یہاں پر ھذا کو مقدر مانا ہے، محذوف مانا ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ مبتدا ہے اور محذوف ہے، اور ذکر و رحمتی کا یہ جو ہے رحمت ربی کا عبدہ زکریا، یہ اس کی ھذا مبتدا محذوف کی کیا ہے؟ خبر ہے۔ جی، ذکر و رحمت ربی کا، ذکر رحمت ربی کا، جیسے میں نے ترجمہ کیا، یہ آپ کے رب کے رحمت کرنے کا ذکر ہے۔ تو رحمت جو ہے
رب کی طرف جو فاعل ہے مضاف ہے، اور مفعول جو ہے یہ عبدہ ہے۔ جی، زکریا مفسر نے خود ہی واضح کر دیا کہ یہ عطف بیان ہے عبدہ کا۔ جی، یہ آپ کے رب کا اپنے بندے یعنی زکریا پر مہربانی فرمانے کا، رحمت کرنے کا تذکرہ ہے۔ اذ متعلق برحمت، اذ یہ رحمت سے متعلق ہے، ظرف زمان ہے رحمت کا، ای رحمت اللہ تعالی ایاہ وقت اذ نادا، اذ نادا ربہ، جبکہ زکریا علیہ السلام نے اپنے پروردگار کو پکارا، نداءً خفیًا، پوشیدہ طور پر پکارا۔ مفسر فرما رہے ہیں نداءً مشتملاً علی دعائے، نادا ینادی، نادا فعل ماضی ہے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ندا کے ایک معنی پکارنے کے، جیسے بھی ترجمہ کیا گیا، اسی لیے مفسر فرما رہے ہیں کہ نادا نداءً مشتملاً علی دعائے، کہ یہ ندا اور یہ پکار دعا پر مشتمل تھی۔ اسی طریقے سے نادا، ندا یہ جو ہے یہ خود دعا کے معنی میں ہے، ندا نداءً خفیہ، خفیًا نداءً کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر نادا کا آپ جانتے ہیں کہ مفعول مطلق ہے، نداءً خفیًا۔ اب یہاں آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہو رہا ہوگا کہ آہستہ دعا کیوں فرمائی؟ تو مفسر رحمۃ اللہ علیہ خود بھی اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ سرًا جوف اللیل، آپ نے آہستہ دعا کی جوف لیل میں، رات کے جو ہے تنہائی کے موقع پر، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کہ اسرع للإجابہ، اسرع للإجابتی، کہ خفی دعا کرنا، آہستہ دعا کرنا، یہ جو ہے اسرع للإجابہ ہے، اقرب الی الإجابہ ہے، بہت جلد قبول ہوتی ہے اور قبولیت کے جو ہے قریب ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان خیر الذکر الخفی وخیر الرزق ما یکفی، کہ بہترین ذکر وہ ہے جو آہستہ ہو، اور بہترین رزق ہے وہ ہے جو کافی ہو، کہ ضرورت سے نہ تو زیادہ ہو نہ ضرورت سے کم ہو۔ نداءً خفیًا، جی، تو جیسے صاحب روح المعانی علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بات لکھی ہے کہ ادخل فی الاخلاص، یہ اس میں اخلاص بھی بھرا ہوا ہوتا ہے، ابعد من الریا، ریا سے، نموس سے، دکھلاوے سے دور ہوتی ہے دعا، واقرب الی الخلاص ان لائمة الناس على طلب الولد فی اوان الکبر والشیخوخۃ۔ آہستہ دعا کرنے میں ادھر بھی اشارہ ہے کہ جو طلب ولد ہے، حضرت زکریا علیہ السلام بیٹا اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، اور کیسے زمانے میں مانگ رہے ہیں؟ انتہائی بڑھاپے کے زمانے میں، شیخوخت کے زمانے میں، اور ایسے زمانے میں بیٹا مانگنا جو ہے لوگ کہیں ملامت نہ کرے، اس لیے آپ نے آہستہ سے مانگا۔ تو بہرحال
مختلف وجوہات ہیں، اور جو اہم وجہ تھی وہ مفسر نے اس کے طرف اشارہ بھی فرما دیا کہ سری جو دعا ہوتی ہے وہ اسرع للاجابہ یا اقرب الی الاجابہ ہوا کرتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا و خفیہ، قال رب انی وہن ضعف العظم جمیعہ منی واشتعل الرأس منی شیبا تمیز محول عن الفاعل ای انتشر الشیب فی شعره کما ينتشر شعاع النار فی الحطب۔ عرض کیا، فرمانے لگے دعا کے اندر، اے میرے پروردگار، ربی، اے میرے پروردگار، انی وہن العظم منی، یقیناً میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں۔ ضعف، وہن بنا ضعف، العظم مفسر نے فرمایا جمیعہ، تمام ہڈیاں اسے دماغ کا ترجمہ کیا جا رہا ہے۔ اس سے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ العظم پر جو الف لام ہے وہ جنس کے لیے، اور خاص طور سے یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا میں اپنی ہڈیوں کے کمزور ہونے کا ذکر فرمایا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں وہ عمود بدن ہوا کرتی ہیں۔ جب ہڈیاں ہی کمزور ہو جائے تو یہ سارے بدن کی کمزوری کی طرف اشارہ ہے کہ پورا بدن ہی کمزور ہو گیا۔ جی، واشتعل الرأس منی شیبا، اور میرے سر میں بالوں کی سفیدی پھیل پڑی ہے، اسی لیے کہا الرأس منی، میرے سر کے بالوں میں شیبن کیا ہو چکی ہے، سفیدی پھیل پڑی ہے، بڑھاپے کی وجہ سے تمام بال سفید ہو گئے ہیں۔ تو اس حالت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں اس حالت میں اے اللہ، اے میرے پروردگار، آپ سے اولاد کی درخواست نہ کرتا۔ یہاں پر فرما رہے ہیں کہ شیبن جو ہے یہ تمیز محول عن الفاعل، یعنی شیبن تمیز ہے، اور تمیز ہونے کی وجہ سے منصوب ہے۔ ایک دوسری بات یہ فرمائی کہ شیبن اصل میں فاعل تھا، مگر اس کو فاعلیت سے محول کر کے پھیر کر کے اسے تمیز بنایا گیا ہے۔ اصل میں عبارت یہ ہوگی انتشر الشیب، دیکھیے انتشرہ کا فاعل کون بنا ہے، الشیب، یہ فاعلیت سے ہٹا کر اس کو تمیز بنایا گیا ہے۔ فی شعرہ، کہ بڑھاپا ان کے بالوں میں پھیل گیا، کما ینتشر شعاع النار فی الحطب، جیسے کہ لکڑی میں جو ہے آگ کی روشنی جو ہوتی ہے وہ پھیل جاتی ہے۔ تو اشتعال کے لفظی معنی، اشتعل یشتعل، اشتعال کے لفظی معنی ہوتے ہیں بھڑک اٹھنے کے۔ یہاں آیت کریمہ میں بالوں کی سفیدی کو آگ کی روشنی سے تشبیہ دے کر اس کے پورے سر میں پھیل جانا یہ بتلانا مقصود ہے۔ تو انتشرہ یہ اشتعل کی تفسیر ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ یہاں کلام میں استعارہ ہے۔ انتشار شیب کو اور اس کے جو ہے کثرت کو اشتعال نار بالحطب سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو لفظ اشتعال کو انتشار کے لیے بطور استعارہ کے استعمال کیا گیا ہے۔ جی، اشتعل النار، اشتعل الشیب فی شعرہ کما ینتشر شعاع النار فی الحطب۔ جی، بالوں میں سفیدی پھیل گئی ہے، ہڈیاں جو ہے بودی ہو گئی ہیں، کمزور ہو گئی ہیں، بڑھاپا جو ہے طاری ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود اے اللہ میں تم سے دعا کر رہا ہوں اور بیٹا مانگ رہا ہوں۔ انی ارید ان ادعوک، میں ولم اکن بدعائک ای بدعائی ایاک رب شقیا ای خائبا فیما مضی فلا تخیبونی
فلا تخیبنی فیما یأتی، اور اے میرے پروردگار میں آپ سے مانگ کر ماضی میں کبھی نامراد نہیں ہوا، محروم نہیں ہوا۔ میں نے جب بھی آپ سے جو مانگا ہے آپ نے مجھے جو ہے نامراد نہیں کیا، مجھے جو ہے اپنی مراد میں آپ نے کامیاب کیا، میری مرادوں کو بر لایا ہے۔ تو ماضی میں چونکہ میں آپ سے مانگ کر محروم نہیں ہوا ہوں، اس لیے مستقبل میں بھی ایک دعا کر رہا ہوں، ضرور آپ فیما یأتی آئندہ زمانے میں بھی مجھے نامراد نہیں فرمائیں گے، بلکہ میری اس آرزو اور تمنا کو بر لائیں گے اور ضرور شرف قبولیت سے نوازیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی ابتدا ہی میں اپنی حاجت مندی کا اظہار فرمایا۔ اس سے بات معلوم ہو رہی ہے کہ دعا میں اپنی حاجت مندی کا ذکر کرنا اور جو ہے یہ مستحب ہے۔ پہلے بندہ اللہ کی تعریف کرے اور تعریف کرنے کے بعد جو ہے اپنی بے بسی اور اپنی جو ہے کمزوری اور اپنے ضعف کا جو ہے اظہار کرے، اپنی حاجت مندی کا اظہار کرے، تو یہ ذکر کرنا اقرب الی الاجابہ ہوتا ہے، قبولیت دعا کے لیے یہ اقرب ہے۔ اسی لیے علماء نے یہ بات کہی ہے اور لکھی ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرنے سے پہلے اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرے اور اپنی حاجت مندی اور بے بسی کا بھی کیا کرے، ذکر کرے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ أَيْ الَّذِينَ يَلُونِي فِي النَّسَبِ كَبَنِ الْعَمِّ، اور مجھے اپنے مرنے کے بعد اپنے رشتہ داروں کی طرف سے میں اندیشہ رکھتا ہوں۔ انی خفت الموالی اے الذین یلونی فی النسب، جو میرے رشتہ دار ہیں اور نسب میں مجھ سے ملتے ہیں، جیسے کبن العم، چچا کے بیٹے، چچا زاد بھائی، من ورائی ای بعد موتی، میرے مرنے کے بعد، علی الدین، دین پر اندیشہ ہے کہ ان یضیعوہ، کہ وہ دین کو ضائع کر دیں گے، کما شاہدتہ فی بنی اسرائیل من تبدیل الدین، جیسے کہ میں نے بنو اسرائیل میں دین کی تبدیلی کا مشاہدہ کیا ہے۔ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ میری اولاد نہیں ہے اور میرے مرنے کے بعد میرے جو موالی ہیں، آپ کو معلوم ہونا چاہیے موالی یہ مولا کی جمع ہے۔ زبان عربی میں یہ لفظ بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ان میں سے ایک معنی جیسے مفسر نے اس کی طرف اشارہ کیا، بنو العم، چچا زاد بھائی، اور اپنے عصبات کے بھی آتے ہیں، اس جگہ وہی مراد ہے، عصبۃ الرجل، جیسے حضرت عبداللہ بن عباس سے جو ہے یہ مروی ہے، اور حضرت مجاہد بھی یہی تفسیر کرتے ہیں۔ البتہ عصم سے مروی ہے کہ اس سے مراد جو ہے چچا زاد بھائی ہیں۔ ہم الذین یلونہ فی النسب، یہی جو ہے نسب میں قریب ہوتے ہیں، تو ان سے اندیشہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ جو ہے دین کو ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے۔ اب یہاں ایک اشکال ضمناً پیدا ہو رہا ہے کہ یوں بھی تو آپ کر سکتے تھے، زکریا علیہ السلام بجائے طلب ولد کے اصلاح موالی کی دعا کرتے، تو آپ نے اصلاح موالی کی دعا نہ کرنے کے بجائے اور ولد کی طلب فرمائی، بیٹے کی جو ہے دعا مانگی، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ تو یاد رکھیے، ابتداءً جو شخص صالح ہوتا ہے، نیک ہوتا ہے، نیک کردار ہوتا ہے، عمدہ اخلاق والا ہوتا ہے، عوام پر اس کے وعظ کا اثر زیادہ ہوتا ہے بنسبت ان لوگوں کے جو پہلے جو ہیں
اچھے نہ ہوں اور بعد میں جو ہے وہ کیا ہو جائے، صلاح پر آ جائے، ان کی اصلاح ہو جائے۔ اس وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اصلاح موالی کی دعا کرنے کے بجائے ولد کو طلب فرمایا اور بیٹے کو اللہ سے مانگا۔ جی، اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ موالی، چچا زاد بھائی کہیے یا آپ کے عصبہ کہیے، مرنے کے بعد ان سے تضییع دین کا اندیشہ تھا، اس لیے بیٹا مانگا۔ سورہ آل عمران آپ پڑھیں گے تو وہاں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس دعا کا باعث حضرت مریم علیہ السلام کے خوارق ہیں۔ خوارق مریم کو دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جب بے موسم مریم کو پھل دے سکتا ہے تو کیا بے موسم اولاد نہیں دے سکتا؟ اور یہاں باعث کچھ اور ہے، وہاں باعث کچھ اور ہے، تو بظاہر جو ہے تعارض لگ رہا ہے، تعارض معلوم ہو رہا ہے۔ تو دفع تعارض ہم ایسا کریں گے، اور علماء نے اور مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ اصل رغبت تو خوارق مریم کے ذریعے سے ہوئی۔ البتہ یہاں موالی کی طرف سے جو اندیشہ تھا تضییع دین کا، یہ اس رغبت کے اظہار کا سبب بنا ہے۔ دیکھیے دونوں میں توفیق اور تطبیق ہو گئی کہ اصل رغبت حضرت خوارق مریم کے ذریعے سے دل میں رغبت پیدا ہوئی، مگر اس کا اظہار جو ہے، اس کا جو سبب بنا ہے، اس کا اظہار کا سبب جو بنا ہے وہ یہ موالی کا جو ہے صحیح نہ ہونا۔ جی، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا لَا تَلِدُ، اور میری بیوی بھی کیا ہے، بانجھ ہے، اس میں اولاد کے جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ ہاں، لا تلد من حین شبابها الی شیبها، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، شباب سے لے کر شیب تک بچہ جننے کی صلاحیت نہیں ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ أَيْ مِنْ عِنْدِكَ وَلِيًّا ابْنًا، تو اے اللہ، اے میرے پروردگار، مجھے اپنے پاس سے ایک ولی عطا فرما، یعنی بیٹا عطا فرما۔ یہاں پر من لدنک کی تفسیر مفسر نے من عندک سے فرمائی، اس لیے کہ بیٹا اس قسم کی جو ہے طلب اور رجا اللہ کے فضل سے ہی کی جا سکتی ہے، اور یہ اللہ ہی کی کمال قدرت سے ہو سکتا ہے۔ حضرت زکریا فرما رہے ہیں کہ میری بیوی بھی جو ہے وہ اولاد کے جننے کے قابل نہیں ہے، اور میں بھی کیا ہو چکا ہوں، بوڑھا ہو چکا ہوں، اس لیے آپ اپنے پاس سے مجھے بیٹا عطا فرمائیے، ایسا بیٹا کہ یرثنی، اور یرثنی بالجزمی، جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں یرثنی، تو ایسی صورت میں جواب الامر، یہ امر کا جواب، فہب لی، ہب ہے نا، امر کا صیغہ ہے، اس کا یہ جواب ہو جائے گا۔ اور یرثنی بالرفع، اگر آپ رفع کے ساتھ پڑھتے ہیں یرثنی تو صفتن، جیسے میں نے بھی بتایا کہ یہ جو ہے ولیہ، اس کی کیا ہو جائے گی، صفت بن جائے گی۔ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، یہاں پر بھی بالوجہین، آپ جزم کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں جواب امر ہونے کی وجہ سے، اور یرث صفت ہونے کی وجہ سے جو ہے اس کا عطف بھی جو ہے یرثنی پر ہے کہ میرا بھی وارث ہوگا، وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ، اور آل یعقوب کا بھی وارث ہوگا۔ یعقوب علیہ السلام جدی، میرے دادا، العلم والنبوت، کس کا وارث ہوگا، علم کا اور نبوت کا۔ یہاں یعقوب سے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم مراد ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام یہ حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ جی، اس بات کو یاد رکھیے، یعقوب سے یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم مراد ہیں، من آل یعقوب۔ اور کیا کہا، العلم والنبوت، کس کے وارث ہوں گے، علم و نبوت کے، مال کے نہیں۔
حضرت زکریا علیہ السلام کے پاس کہاں اتنا مال تھا؟ انبیاء جو ہے مال کے، دراہم کے، دنانیر کے وارث نہیں بناتے، انما ورثوا العلم، وہ تو علم کے وارث بناتے ہیں۔ ہاں، یہ اس لیے بات کہی جا رہی ہے کہ حضرت شیعہ اور روافظ کا اس میں رد ہو رہا ہے۔ یہ انبیاء کی مال میں وراثت نہیں چلتی، اس لیے باتفاق جمہور علماء اس جگہ وراثت سے وراثت مالی مراد نہیں ہے۔ جیسے میں نے بھی عرض کیا کہ حضرت زکریا کے پاس کوئی اتنی دولت تو تھی نہیں، اور کوئی ثابت بھی نہیں ہے کہ حضرت زکریا کو یہ فکر لاحق ہو جائے کہ ان کا جو ہے مال، ان کے مال کا وارث کون ہوگا۔ اور ایک عظیم الشان پیغمبر کی جو ہے شان رسالت اور نبوت سے ایسا فکر کرنا اور سوچنا یہ بھی بعید بھی معلوم ہوتا ہے۔ اور ابھی میں نے حدیث کا حوالہ دیا آپ حضرات کو کہ بھئی ان العلماء ورثۃ الانبیاء، اور انبیاء جو ہے لم یورثوا دینارا ولا درہما انما ورثوا العلم، وہ تو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر من آل یعقوب کا جو اضافہ کیا ہے، یہ بھی قرینہ اس بات کا کہ یہاں وراثت مالی مراد ہے ہی نہیں بلکہ وراثت علمی ہے۔ آل یعقوب، ارے بھئی حضرت یعقوب علیہ السلام کے اور ان کے آل کے جو ہے وارثین جو ہوں گے وہ ان کے اسبا قریبہ ہوں گے یا اسبا بعیدہ؟ کافی فرق ہے دونوں میں۔ تو اسبا قریبہ کے ہوتے ہوئے اسبا بعیدہ تو وارث ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جی، یہ بھی دلیل ہے کہ وراثت مالی مراد نہیں ہے۔ جی، یہاں جو موالی ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں، بلا شبہ اس سے قرابت اور عصوبیت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام سے اقرب کے ہوتے ہوئے اسبا بعید کو وراثت ملنا اصول وراثت کے خلاف ہے۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.